خونی بواسیر کے مریض کو صرف دودھ بوٹی کے استعمال ہی سے مکمل آرام آ جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلس کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلس آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو ہماری جڑی بوٹی ہے وہ توت بوٹی ہے۔ توت بوٹی کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ وہ توت بوٹی نہیں جو توت سیاہ کی طرح ہوتی ہے، جو کہ جس کا درخت ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک چھوٹا پودا ہوتا ہے جو زمین کے ساتھ مفروش ہوتا ہے، لیکن اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ بالکل ہو بہو توت کی طرح ہوتا ہے، اسی لیے اسے توت بوٹی کہا گیا۔ اس جڑی بوٹی کو رتبولیو بھی کہا گیا، بنگلہ زبان میں اسے کنچڑا گھاس بھی کہا گیا۔ جڑی بوٹی کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ میں اس جڑی بوٹی کا تفصیلی تعارف آپ کے ساتھ کراؤں، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلس کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سہراب گوٹ JDC آفس کے سامنے ہربل ہیلز کلینک کرتے ہیں۔ دبئی کو جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف ڈاکٹر فہیم ہربلس کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ توت بوٹی زمین پر مفروش ہوتی ہے۔ اس کی شاخیں باریک، چھوٹے چھوٹے پتے لمبے نوکدار ہوتے ہیں، جو نوک بالکل کونے پر ہوتی ہے، لیکن سائڈ سے کسی پتوں میں گولائی بھی بنی ہوتی ہے۔ کسی قدر دبیز پتا ہوتا ہے۔ پتا نیچے کی سائڈ سے بالکل سفید ہوتا ہے۔ شاخ کی ہر گرہ پر ایک چھوٹا سا گول پھول ہوتا ہے اور اس سے مچھلی کی مانند بو آتی ہے۔ یہی پھول جو ہے دراصل توت کا، یعنی کہ اس جڑی بوٹی کا پھل ہوتا ہے، جسے توت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مقام پیدائش ہندوستان وغیرہ میں اور پاکستان میں اکثر نمناک علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جڑی بوٹی بہت زیادہ مسکن ہے، ٹھنڈی ہے، ہر قسم کی گرمی صفرا کو ختم کرتی ہے، سوداوی تیزابیت کو اور صفراوی تیزابیت کو ختم کرتی ہے، مصفی خون ہے، دافع بواسیر ہے، خونی بواسیر کو بیحد مفید ہے۔ خونی بواسیر کے مریض کو صرف توت بوٹی کے استعمال ہی سے مکمل آرام آ جاتا ہے۔ مدر بول ہے، مدر بول ہونے کی وجہ سے عسر البول کے لیے مفید ہے اور اپنے قوت ادرار سے مثانے کی پتھری کو بھی خارج کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر فہیم کو اجازت ہے۔